ویڈیو چالو ایسے بنائیے، ایسے ہی بنائیے۔ بولیے بیٹا۔ آپ حضرات بالکل اچھی سماعت ہے آپ کی، آپ بالکل صحیح ڈھنگ سے سن رہے ہیں، اور اسی طرح سننا بھی چاہیے۔ جب نعت نبی نعت کا سننا بھی عبادت ہے، نعت کا پڑھنا عبادت، نعت کا لکھنا عبادت ہے، تو نعت کو بالکل جو ہے بغور خوش دلی کے ساتھ سنیں اور اس پر عمل کی زندگی گزاریں انشاءاللہ تعالی۔ سننا نہیں، عمل بھی کرنا ہے۔ ہاں سماعت کیجئے۔ یا رب مجھے زمانے میں زر دے جمال دے، یا رب مجھے زمانے میں زر دے جمال دے، یا رب مجھے زمانے میں زر دے جمال دے، زر دے جمال دے، یا رب مجھے زمانے میں زر دے جمال دے، زر دے جمال دے، زر دے جمال دے، سکہ میرے نصیب کا تھوڑا اچھال دے، سکہ میرے نصیب کا تھوڑا اچھال دے، سکہ میرے نصیب کا تھوڑا اچھال دے، مولا میرے کیے کی سزا دے دے بے مثال، سزا دے دے بے مثال، مولا میرے کیے کی سزا دے دے بے مثال، سزا دے دے بے مثال، مولا میرے کیے کی سزا دے دے بے مثال۔ چلیے بہت دیر کے بعد دیر آیا، درست آیا، کچھ تو سمجھنا ہے۔ چلیے سماعت۔ مولا میرے کیے کی سزا دے دے بے مثال، سزا دے دے بے مثال، سزا دے دے بے مثال، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دے، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دے، قیدی بنا کے مجھ کو مدینے میں ڈال دے، یا رب مجھے زمانے میں زر دے جمال دے، سکہ میرے نصیب کا تھوڑا اچھال دے۔ سماعت کرتے چلیں میرے محترم، اور دعاؤں سے نوازتے رہیں ہم دونوں کے لیے کہ ہم دونوں کی زندگی اچھی ہو۔ آپ جیسے بزرگوں کی دعا لگے گی تو انشاءاللہ تعالی ہمارا بھی مقام بلند ہوگا، اور میری بھی دعا لگے گی آپ کو تو آپ بھی خوشی کی زندگی گزارے گا۔ سماعت کیجئے کہ جو شخص اپنے زمین کو، جو حضرات نمازی ہیں، جو نماز کے پابند ہیں، نماز کو اپنی وقت پر پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، نماز کو ترک نہیں کرتے، تو اللہ تعالیٰ نماز کے بدولت جو شخص اپنی زمین کو سجدوں سے سجائے گا، کل قیامت کے دن حشر کے میدان میں اس کا انجام کیا ہوگا، اس کی کیفیت کیا ہوگی، وہ اس مصرے میں آپ کو سمجھ میں آئے گی۔ سماعت کیجئے۔ جو شخص اپنے زمین کو سجدوں سے سجائے گا، سجدوں سے سجائے گا، جو شخص اپنے زمین کو سجدوں سے سجائے گا، سجدوں سے سجائے گا، جو شخص اپنے زمین کو سجدوں سے سجائے گا، سجدوں سے سجائے گا، سجدوں سے سجائے گا، چہرہ اسی کا حشر کے دن جگمگائے گا، چہرہ اسی کا حشر کے دن جگمگائے گا،
چہرہ اسی کا حشر کے دن جگمگائے گا۔ سماعت کیجئے میرے محترم، گھر میں قرآن کریم کی دولت ہر گھر میں ہے، قرآن کریم کی دولت ہر گھر میں ہے، اور قرآن کو کہاں تک ہم لوگ پڑھتے ہیں، کہاں تک ہم لوگ جو اس کو جو ہے اپنے سینوں میں پیبست کرتے ہیں، قرآن رکھا رہ جاتا ہے۔ دنیا کا ہر چیز استعمال ہو رہا ہے، ہر چیز کو استعمال، دنیا کے اندر ہر چیز استعمال ہو رہا ہے، ہر چیز پہن رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اٹھا رہا ہے، بیٹھا رہا ہے، لیکن قرآن ایک ایسی دولت ہے جس کو کہ انسان جو چھوتا تک نہیں ہے، رکھا رہتا ہے، اس پہ بھلے گرد و غبار رہ جائے۔ آج کل جو ہے ہماری بیٹیاں، ہماری بہت ساری ماں بہنیں ایسی ہیں جو کہ جو قرآن کو لاتی ہیں اپنے مائکے سے، اپنے گھر سے، لیکن وہ شوق سے لاتی کہ ہم پڑھیں گے، لیکن پڑھے گی کیا؟ پورے سال یوں ہی قرآن رکھا رہ جاتا ہے اور اس کو دیکھنے والا، پڑھنے والا کوئی نہیں۔ تو سماعت کیجئے، جس گھر میں قرآن کی دولت نہیں، وہ گھر کا انجام کیا ہوگا، یہ آپ حضرات کے سامنے حاضر کر رہا ہوں۔ سماعت کیجئے۔ ہوتی نہیں ہے جس کے گھر میں تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، ہوتی نہیں ہے جس کے گھر میں تلاوت قرآن، تلاوت قرآن، ہوتی نہیں ہے جس کے گھر میں تلاوت قرآن، شخص اپنے گھر کو جہنم بنائے گا، وہ شخص اپنے گھر کو جہنم بنائے گا، وہ شخص اپنے گھر کو جہنم بنائے گا۔ یا رب مجھے زمانے میں زرد جمال دے، سکہ میرے نصیب کا تھوڑا اچھال دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور انشاءاللہ پھر دوسری مرتبہ موقع اگر مل جائے تو میں انشاءاللہ ضرور آپ کے بیچ کھڑا رہوں۔ انشاءاللہ ابھی اب میں نعت نبی کے بعد نعت نبی کے بعد اگر کسی کا یہاں پر ہمارے بیچ حضرت مولانا قاسم صاحب دامت برکاتہ